ان راتوں کی جن لوگوں نے قدر کی ہے نا، آپ ان کو دیکھیں، کوئی اگر عورت نے قدر کی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رابعہ بصریہ بنا کر کھڑا کیا۔ پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ بصرہ کے ایسے گاؤں میں پیدا ہوتی ہے جس باپ کے یہاں پر پہنانے کو کپڑے نہیں ہیں، ناپ میں ڈالنے کو تیل موجود نہیں ہے، عورت کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے لیکن ڈیلیوری کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، لیکن حضرت رابعہ بصری کے جو والد گرامی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں لوگوں سے بھیک مانگوں، کیونکہ حضور نے فرمایا بیٹی رحمت بن کر آئی ہے۔ لیکن ماں کا دل ماں کا ہوتا، ماں نے جا کر کہا کہ جا کر کے لوگوں سے مانگ کیوں لے آتے، جا کر کے کہیے کہ کپڑا دیجئے ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، کھانا دیجئے ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ہم بھی تو لوگوں کو دیتے ہیں۔ وہ باہر گئے، ایک دو لوگوں کے دروازے پر جب نوک کیا تو لوگ کہتے ہیں بیٹی ہوئی ہے۔ اس وقت لوگ جو ہے بیٹی کو منحوس مانا کرتے تھے، زمانہ ان بیٹیوں نے بھی کم نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ جو ہے مطلب سب سے بڑی رحمت انہی کے کام آئی کہ اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی۔ یہ الگ چیز ہے کہ آج ہم نے احسان بھلا دیا ان کا، آپ نے سوچ لیا کہ پردہ ہماری جو ہے مطلب کامیابی میں رکاوٹ بن رہی ہے، سب کچھ بن رہی ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں ڈال کر دیکھو یار، جب تمہارا وجود نہیں تھا نا، تمہارا وجود جب ختم کر دیا جاتا تھا نا، وہ نبی تمہارے لیے کھڑے ہو کر کے کہنے لگا یہ میرے لیے، یہ تمہارے لیے، تمہارے گھر میں رحمت بن کر کے آئی ہے۔ ابو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، ابھی وہ باہر گئے، کوئی جو ہے ناپ میں ڈالنے کو تیل تک نہیں دیا تھا، وہ جو ہے مطلب اپنی بیوی سے نظریں چرا کر آ کر ایک کونے میں بیٹھے، آنکھ لگتی ہے رابعہ بصریہ کے جو والد ہیں نا، ان کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں مبارک کرے، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے۔ اور خوشخبری کتنی بڑی دیتے ہیں جانتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، یہ آگے جا کر کے رابعہ بصریہ کے نام سے اتنی معتبر ہوگی کہ اپنے زمانے کی سب سے اونچی جو ہے مطلب لیول کی عالمہ یہی خاتون مانی جائے گی، جس کے پاس حضرت جنید بغدادی جیسا شخص آ کر کہے گا رابعہ یہ بتا کام ایسا کون سا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ جنید بغدادی کوئی کم انسان نہیں ہے، پانی پہ اگر اس کو پار کرنا ہوتا تو کشتی کا سہارا نہیں لیتا ہے، جنیواز بچھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پار ہونا ہے، اس کو دریا پار کرواتا ہے۔ وہ جنید بغدادی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام جاتے وہ کہتے ہیں یہ پرچی ہے اور بصرہ کا جو اس وقت کا بادشاہ نا اس کے ہاتھ میں دے دینا، پھر دیکھو تمہارے گھر میں بیٹی رحمت بن کر آئی کیسے۔ وہ آنکھ کھلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دو شکر کے سجدے ادا کرتے ہیں، ان کو معلوم تھا یار دولت کتنی بڑی ملی ہے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، سب سے بڑی دولت یہ ہے، ہوا کس کی وجہ سے؟ حضرت رابعہ بصریہ کی وجہ سے، وہ گھر میں آئی ہوا۔ اب جب بصرہ کے جو سب سے بڑا جو اس وقت کا مالک بادشاہ تھا نا، اس کے پاس کہا کہ یہ جو ہمارے گاؤں میں سب سے غریب آدمی نہیں ہمارے شہر میں، وہ آپ سے ملنے آیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ایسی کون سی بات ہے؟ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دیتا ہے نا تو بات یاد رکھے ظالم کو بھی سننا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے لیکن کام اللہ اسے بہترین طریقے سے لے لیتا ہے۔ حجاج بن یوسف نام کا شخص ہے، اللہ نے بادشاہی دی لیکن ظالم اتنا کی تاریخ آج جب اس کے آج لکھی جاتی ہے نا تو لوگ خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا میں کام کیسے لوں؟ دیکھوں تو قرآن ہے نا تمہارا، یہ زیر زبر نہیں تھا، زیر زبر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش جزم تسدید، یہ نا جو حجاج بن یوسف سے لگوائی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو وہ کہتا ہے میں تو جب ظالم کو حکم دیتا ہوں میرا تو وہ بھی مانتا کیونکہ میں تو سب کا مالک ہوں۔ اس کا دماغ آیا تو اس نے کہا ملاؤ اس کو، تو وہ جا کر کے ایک پرچی دے دی اس کے ہاتھ میں، لیکن بھلے کچھ بھی ہو پرچی جب اس نے لے کر کے پرچی کو ایسے کیا جیسے ہی کوڑے ڈال جو ہے مطلب پھینکنے کی کوشش کی تو اس نے پرچی کا کنارہ دیکھا، اس نے پرچی دیکھتے ہی قدموں میں جا کر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ ہوتے ہوئے غریب آدمی کے قدموں میں گرا، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو آدھے سے زیادہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو معلوم تھا ان کے گھر میں اللہ کی رحمت بن کر ایک بیٹی آئی ہے، اللہ نے عزت بھی دی ہے تو بیٹی کی وجہ سے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ جو خط اس میں ہے کیا۔ کہا کہ تو تیرا گھر کہاں پر ہے وہاں لے چل مجھے پہلے تو اس نے کہا گھر پہ نہیں، تو اس نے اپنا جو تخت ہے نا رابعہ بصری کے باپ کے حوالے کر دیا۔ جس غریب کو کوئی گنتا نہیں تھا نا، آج رابعہ بصری کا باپ ایک بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جو ماں کہتی تھی کسی سے کپڑے لے جاؤ میری بیٹی کو کپڑے پہنانے ہیں،
میرے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے. وہ آج بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا, بادشاہ پگ دباتے ہوئے کہتا ہے بتا کس چیز کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی آج اس بادشاہ کو ایسا کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا لوگوں سب کو اکٹھا کرو, میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور آج تمہارے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہوں. وجہ اب سنیں آپ اس کی. کہا یہ جو شخص ہے نا, یہ اس کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے. یہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا نا, یہ اللہ کے رسول اس کے گھر پہ تشریف لائے رات میں. تو آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے نام ایک میسج چھوڑا ہے. کہا اس بندے کو 400 دینار سے اس کی مدد کر دو, قیامت کے دن تمہاری مدد میں کروں. رابعہ بصری بچی آئی تھی گھر میں, 400 دینار اس وقت کے کتنے ہوتے ہیں؟ وہ سامنے جو شخص بیٹھا نا, اس نے وہ کاغذ پڑھا نہیں تھا. کاغذ رابعہ بصری کے والد نے بھی نہیں پڑھا تھا. حضور فرماتے ہیں آج تم اس کی مدد کر دو, قیامت کے دن میں تمہاری مدد کروں گا. اب وہ بندہ جو بادشاہ تھا نا, اس نے کہا توبہ کرتا ہوں, حضور سے سچی محبت کروں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا اپنے آپ اسی راہ پر آ جاتا ہے. رابعہ بصری آگے جا کر کے وہی رابعہ بصریہ ہے کہ کسی نے پوچھا مسئلہ کہ کیا کوئی خاتون بالغ ہونے کے بعد بالغ مرد کے پاس بغیر پردے کے پڑھ سکتی ہے؟ مسئلہ جب پوچھا گیا تو کتنا جو مسئلہ بتانے والے نے, مفتی صاحب نے یا کوئی بھی تھا بتانے والے نے کیا بتایا جانتے ہو؟ بغیر پردے کے. سوال یہ پوچھا کہ کوئی بالغ بچی ہو گئی ہے, مطلب مان لیجئے 20 سال کی بچی اور 20 سال کا پڑھانے والا بچہ ہے. استاد 20 سال کا ہے اور پڑھنے والی بچی 20 سال کی یا 15 سال کی ہے, بالغ میں گنی جاتی ہے. بغیر پردے کے کیا وہ پڑھا سکتا کہ نہیں پڑھا سکتا؟ اور انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا, سنیے. کہ پڑھانے والا جنید بغدادی ہو, پڑھنے والی حضرت رابعہ بصریہ ہو, اگر بیچ میں پردہ نہ ہو تو ان کے لیے بھی جائز نہیں. پوچھا گیا آپ نے یہ سیدھا کہہ دیتے؟ تو کہا سیدھا میں کیسے کہہ دیتا, جب وہ پیدا ہوتی تو اس کے گھر میں حضور تشریف لاتے ہیں, ان کے لیے اجازت نہیں ہے, اور جب